اور اسکن ایک ایسی آپ کی باڈی کا آرگن ہے جو مطلب ایکسٹرنلی لوگ دیکھتے ہیں، اسکن خوبصورت ہونا لگنا بہت ضروری ہے. بالکل بالکل ڈاکٹر عائشہ، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہر کسی کو خوبصورت لگنا سب کا حق ہے. اچھا ڈاکٹر عائشہ، جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اسکن خراب ہونا شروع ہوئی ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ اپنی جلد کا بھی بات کرتے ہیں کہ جلد کی ٹائپ کون کون سی ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلے کیا کیا اقسام ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں، جلد کی بیسیکلی 4 اقسام ہیں، 4 ٹائپس ہیں. ایک ہوتی ہے نارمل اسکن، جس میں آپ کی نارملی آپ کی اسکن میں نہ زیادہ آئل آئے گا نہ ڈرائی ہوگی، وہ نارمل اسکن کہلاتی ہے. دوسری اسکن کی ٹائپ ہے آئلی اسکن، جس میں عام طور پہ کسی بھی موسم میں بہت زیادہ آئل اور سیبم پروڈکشن ہوتی ہے، سیبوریا ہم میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں، بہت زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے، تو وہ آئلی اسکن ہے. جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ ڈرائی اسکن ہوتی ہے. ڈرائی اسکن کے اندر بیسیکلی اسکن کا ایک نیچرل فنکشن ہے کہ جب سیبم پروڈیوس ہوتا ہے تو اس میں ایک لیئر بن جاتی ہے، اسے لپڈ لیئر کہتے ہیں. ریلیٹیولی کم ہوتی ہے ڈرائی اسکن میں. اور چوتھی ٹائپ ہے کمبینیشن اسکن. کمبینیشن اسکن بیسیکلی مکس ہے، ڈرائی اسکن اور آئلی اسکن کا مکسچر ہے یہ. اس میں ٹی زون ایریا عام طور پہ آئلی ہوتا ہے اور باقی ایریا ڈرائی ہوتا ہے. تو یہ 4 ٹائپس ہوتی ہیں اسکن کی. تو ظاہر ہے پھر جتنی بھی ٹائپس ہوں گی ان کو ہر کسی کو اپنے الگ الگ طریقے سے خیال رکھنا ہوگا. تو ڈاکٹر عائشہ، گرمیاں، ابھی ہم گرمی کا موسم گزار رہے ہیں اور شدید گرمی ہے. آپ تھوڑی دیر اے سی میں بیٹھے ہیں تو آپ بالکل صحیح فیل کرتے ہیں، اور جیسے اور اسپیشلی جب ہم گھر کی خواتین کی بات کرتے ہیں جو چولہے کے آگے بھی کھڑی ہو رہی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ کچھ ہم بات کرتے ہیں. پہلے ہم گھر کی خواتین کے لیے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہم تو شاید پھر بھی آفس میں آ کے اے سی پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بجلی کے بل کے حالات ہیں تو گھر میں تو ہر وقت اے سی نہیں آن ہو سکتا. تو آپ خواتین کے لیے کیا، جو اسپیشلی گھروں میں چولہوں کے آگے بھی کام کر رہی ہیں، کھانا بھی بنا رہی ہیں، تو کیسے وہ اپنی اسکن کا خیال رکھیں؟ اچھا دیکھیں، ایک بیسک اسکن کیئر ہوتی ہے جو آپ نے لینی ہے. موسم بھی افیکٹ کرتا ہے اسکن کے اوپر. گرمیوں میں جیسے سب سے کامن جو مسئلہ ہے ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ ہے، تو اسی طرح جس طرح آپ نے پانی پینا ہوتا ہے زیادہ، اپنی اسکن کو بھی ہائیڈریٹ رکھنا ہے آپ نے. اب اس میں امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ نے اگر آپ کوکنگ کر رہی ہیں اور آپ کو سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو سویٹنگ کو منیمائز کیجیے. جیسے کچن میں ایریا کوئی آپ وہاں پہ اگر اے سی نہیں ہے تو آپ فین لگا سکتے ہیں کہ سویٹنگ آپ کی منیمائز ہو، آپ اس کو کلین کرتے رہیں. تو سویٹنگ منیمائز کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے پانی زیادہ پینا ہے، اسکن کے لیے بھی بہترین ہے. مور دین 1.5 to 2 لیٹرس پر ڈے ایٹ لیسٹ آپ نے پینا ہے. اگر گرمیاں ہے تو اس سے زیادہ بھی آپ پئیں پانی. اچھا، تیسرے نمبر پہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں یا اگر سپوز آپ کوکنگ کر رہے ہیں تو ایک کوشش کر کے تھوڑی سی اسکن کی پریپریشن ضرور کیجیے، جس میں آپ کا ایک موئسچرائزنگ لوشن ہوتا ہے، وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے. سیرامائڈ بیسڈ موئسچرائزنگ لوشنز جس میں وائٹامن ای، وائٹامن سی ہوتا ہے، وہ آپ ضرور استعمال کریں، وہ اچھا ایبزارب ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے سن بلاک لگانا ہے. اچھا، یہ ایک لوگ سوچتے ہیں کہ یار سن بلاک تو صرف سن کے جاتے وقت ہی لگانا چاہیے. نہیں، اس طرح سے نہیں ہے. اگر آپ کوکنگ کر رہے ہیں، اگر آپ کا ہیٹ سے ایکسپوجر ہو رہا ہے تو آپ نے سن بلاک اپلائی کرنا ہے. اچھا، ایس پی ایف منیمل 15 to 13 سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایس پی ایف لے سکتے ہیں اسکن ٹائپ کو دیکھتے ہوئے. تو سن بلاک لگانا ہے آپ نے. صحیح. بہت سارے اسکن بلاک ایسے، سن بلاک ایسے ہوتے ہیں جو آئلی بھی ہوتے ہیں، بالکل بالکل جی، وہ ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں اسکن ٹائپ کے اکارڈنگلی. اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو جیل بیسڈ، واٹر بیسڈ سن بلاکس اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو کریم بیسڈ سن بلاکس جو ہیں وہ آپ کی اسکن کو سوٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ اپلائی کیجیے. وہ میرے خیال میں جتنا انسان اپنی اسکن کے بارے میں خود جانتا ہے شاید دوسرا نہیں جانتا. آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اپنی اسکن کے بارے میں، تو آپ سن بلاک کی سلیکشن بھی اسی طرح سے کیجیے اور ضرور کیجیے. سن بلاک بہت ضروری ہے، جس طرح پانی ضروری ہے سن بلاک بھی ویسے ہی ضروری ہے اسکن کے لیے. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت کے مطلب موسم کے لحاظ سے بھی اسکن چینج ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، یا تو بہت ڈرائی ہے یا آئلی ہے، سردی میں ڈرائی ہے، ایسے بھی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے. جیسے گرمیاں ہیں، گرمی میں ایون اگر کسی کی نارمل اسکن بھی ہے تو وہ کبھی کبھی آئلی ہو جاتی ہے، آئلی زیادہ ہوتی ہے اسکن. تو اس کو بھی منیمائز کرنے کے لیے کچھ خاص سیرمز ہوتے ہیں، جیسے ہائلورونک ایسڈ سیرم ہے، وہ آپ ضرور اپلائی کریں. وائٹامن سی سیرمز ہوتے ہیں، وہ رات میں اپلائی کریں. دن میں 1 سے 2 دفعہ ضرور موئسچرائز کریں اسکن کو. اور
پھر جیسے بتایا کہ سن بلاک تو اپلائی کرنا ہی ہے. بالکل. ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے ڈاکٹر عائشہ. میں چاہوں گی کہ سن بلاک بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے صبح صبح ہم لگا لیتے ہیں. بالکل. کیا سن بلاک دن میں مختلف ٹائمنگس پہ لگا سکتے ہیں؟ ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آ کے مزید اور باتیں ڈسکس کریں گے. سامعین, آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عائشہ ہنا موجود ہے, کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ یعنی جلد اسکن کے ڈاکٹر ہیں اور فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ گرمیوں میں اپنی اسکن کو کیسے خوبصورت اور کیسے رونق والا بنا سکتے ہیں, اچھی خوبصورت بنا سکتے ہیں, ویسے بھی اپنی اسکن کا کیسے خیال رکھنا چاہیے. ہمارے ساتھ ہی رہیے, اسٹے ٹیونڈ ود اس. We'll be right back after this short commercial break. Sterilization. And HCS Freshness Technology, digital control system with 4 sensors, real freshness leader. Higher. Ideas की great summer sale, जहाँ मिलेगा up to 70% great discount in stores and online. clevershop.com. ابھی بھی ہے. سامعین, امبر آپ کی ہوسٹ, آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمیں لائیو ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے. اور سامعین, اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عائشہ ہنا موجود ہے, کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل. ہم اسکن کیئر سمرز میں کیسے کرنی ہے, گرمیوں کے موسم میں اپنی جلد کا خیال کیسے رکھنا ہے, ہم نے اس پہ ہم بات کریں. سامعین, آپ بھی ہمارے شو میں حصہ لے سکتے ہیں, ہمیں کال کر سکتے ہیں 021-111-000-105 کے اوپر. فیس بک پیج پہ آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں, اور وہاں پر بھی ہمیں فیس بک پیج پہ جائیے ہاٹ ایف ایم 105 کے, وہاں لائک کیجیے, وہاں پر بھی میسج بھیج سکتے ہیں. اور اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جائیے, ہاٹ لکھیے, اسپیس دیجیے, پیغام لکھیے اور 8881 کے اوپر ہمیں بھیج دیجیے. اچھا ڈاکٹر عائشہ, ہم بریک سے پہلے سن بلاک کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو سن بلاک ہم اگر ایک دفعہ لگا لیں تو وہ سارا دن کے لیے کافی ہوتا ہے؟ نہیں, یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے 2 to 3 آورس کے بعد ری اپلیکیشن کرنی ہوتی ہے سن بلاک کی, لیکن بعض اوقات جیسے آپ جاب گوئنگ ہیں, اپنی بہت بزی ہیں, تو یہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہوتا. تو بیٹر یہی ہے کہ آپ اگر سپوز اگر آپ نے مارننگ میں اپلائی کر لیا سن بلاک, تو آپ اس کو لگا رہنے دیں. اگر آپ انڈور ہیں تو آپ اس کو کنٹینیو رکھیں, لیکن اگر آپ فار ایگزامپل باہر جا رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا سن ایکسپوجر ہوگا, تو آپ کو ری اپلائی ضرور کریں, ضرور کرنا ہے. آئیڈیلی تو 2 آورس کے بعد یا 3 آورس کے بعد ری اپلیکیشن ہوتا ہے, لیکن اگر پاسبل نہیں ہو رہا تو جب آپ سن ایکسپوجر ہو تو اس سے پہلے آپ ضرور لگائیں. آلموسٹ 30 منٹس بیفور سن ایکسپوجر آپ نے اپلیکیشن کرنا ہوتا ہے سن بلاک کا. اور سن بلاک کی لیئر کے اوپر پھر آپ نے جو بھی میک اپ اور جو چیزیں اپلائی کرنی ہیں, بیکاز آپ نے اپنی اسکن سیف رکھنی ہے. اور ظاہر سی بات ہے, میک اپ پروڈکٹس ہوتی ہیں تو وہ آپ کو اسکن کو خراب کر سکتی ہیں, تو آپ نے سن بلاک ضرور لگانا ہے. سن بلاک ویسا امپورٹنٹ ہے جیسے پانی پینا امپورٹنٹ ہے. نہیں, آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آگے چل کے تھوڑا سا میک اپ کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اچھا, اب بالکل سن بلاک تو آپ نے بتا دیا. جیسے بہت دفعہ ہوتا ہے گرمی ہے, ہم فیس واش کا استعمال بھی یوزلی بہت سارے لوگ کرتے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ ہمارے سامنے بہت سارے لوگ ہیں جو فیس واش نہیں خرید سکتے, بیسک چیزیں لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو منہ دھونے کے لیے, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں منہ سادے پانی سے دھونا چاہیے, کچھ تو کہتے ہیں نہیں فیس واش نہیں یوز کرنا چاہیے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, فیس واش بیسیکلی دیکھیں, آپ نے خالی پانی بھی اگر آپ استعمال کریں تو آپ کے فیس پہ جو ڈرٹ ہے, آئل ہے, ایکسٹرا آئل ہے, اس کو تو کلین کرنا ہے آپ نے.
تو کوشش یہ کیجیے کہ جو نیاسینامائڈ بیسڈ فیس واش ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کیجیے. اچھا اگر وہ نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی موئسچرائزنگ سوپ آپ اس سے فیس واش کر سکتے ہیں. اور اگر گرمیاں ہیں, گرمیوں کی جیسے بات ہو رہی ہے, تو دن میں 2 سے 3 دفعہ ضرور فیس واش کریں, کیونکہ فیس واش جب آپ کرتے ہیں تو ایک نیچرلی آپ کی اسکن کا آئل واش کرنے سے کم ہو جاتا ہے. اور آئل تو بیسک ریزن ہے, اگر آپ کی کسی کی ایکنی پرون اسکن ہے تو اس میں اوپن پورز ہوتے ہیں اور پھر ایکنی بنتی ہے, پمپلس بنتے ہیں. تو فیس واش کر کے بھی آپ اپنی اسکن کو کافی سیف کر سکتے ہیں. تو آئیڈیلی 2 سے 3 دفعہ ضرور فیس واش کیجیے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہوں کہ گرمیوں میں یوزلی ایکنی اور پمپلس وغیرہ بہت کامن, جو بچیاں ہوتی ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ 17-18 ایئرس کی, ان کو بہت زیادہ اس کے مسائل ہیں. بہت کامن ہے اور بہت ہی کامن پرابلم ہے یہ ٹین ایج میں. لڑکیاں لڑکے سب کو بہت مسئلہ ہوتا ہے یہ ایکنی کا. اور دیکھیں ایکنی تو بیسیکلی ایک اسکن ڈیزیز ہے, اس کا تو ایک ٹریٹمنٹ ہے, اپنے کنسلٹ کرنا ہے اپنے ڈرمیٹولوجسٹ کو. لیکن اس کو ایگزیجریٹ ہونے سے کیسے روک سکتے ہیں, اس کے لیے بہت ساری کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ڈائٹ ہے, ڈائٹ کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے, اسپیشلی آپ کی ایک اوور آل اسکن کے لیے بھی, اور اگر کسی کو ایکنی ہے اس کے لیے بھی. فار ایگزامپل جنک فوڈ اگر آپ لے رہے ہیں یا ہائی فیٹی میل لے رہے ہیں تو وہ اس میں آپ کی ایکنی ورس ہوتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم لائف اسٹائل کی بات کریں تو کیا ڈاکٹر عائشہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے وہ ہماری اسکن کے اوپر بہت اثر انداز بہت زیادہ اثر کرتا ہے لائف اسٹائل. آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے, اگر آپ پانی زیادہ نہیں پی رہے ہیں, فروٹس ویجیٹیبلس کا استعمال نہیں رکھ رہے اپنی ڈائٹ میں, اور جنک فوڈ کا استعمال زیادہ ہے, تو آپ کی اسکن خراب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور دیکھیں ایک تو یہ نیچرل ایجنگ پروسیس ہے, وہ تو آپ روک نہیں سکتے, لیکن اس کو منیمائز کیسے کر سکتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے, اور وہ ڈائٹ کا امپیکٹ ہے, اس میں ڈائٹ بہت امپیکٹ. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہر ایج میں, ظاہر اسٹارٹنگ میں تو ہمیں اتنا پتہ نہیں چلتا, یہ ینگ ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں ہوتا کہ جو کچھ بھی کھا لیں, لیکن آپ کیا کہتی ہیں کہ اسٹارٹنگ سے کیسے ڈائٹ کے تھرو ہم اپنی اسکن کا خیال کر سکتے ہیں, دیکھیے کون سی اپنی پھل سبزیاں ہیں؟ دیکھیے ڈائٹ میں دیکھیے سب سے پہلے بار بار پانی کا استعمال, واٹر انٹیک بار بار آ رہا ہے نا, تو واٹر انٹیک تو ویسے ہی اوور آل بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد دیکھیں ڈائٹ میں جو سٹرس فروٹ, وائٹامن سی بیسڈ فوڈ جو ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک نیچرل پانی ہوتا ہے, تو وہ آپ جیسے گرمیاں ہیں وہ بہت بہترین ہے. ٹماٹرز ہو گئے, واٹر میلن ہے, میلنس کی بہت ساری ٹائپس آئیں گی, وہ آپ لیں, آپ ڈائٹ میں رکھیں. اس کے بعد بیریز ہوتی ہیں, چیریز ہیں, ویجیٹیبلس کے اندر جیسے لوکی, توری, یہ بہت اچھی ہے, یہ آپ اپنی ڈائٹ میں استعمال میں رکھیں. ویسے تو سب ویجیٹیبلس اور فروٹس بہت اچھے ہوتے ہیں اسکن کے لیے, لیکن جن میں وائٹامن سی ہوتا ہے, فائٹو ایسٹروجن ہوتا ہے, اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں, وائٹامن سی, ای, زنک, یہ سب امپورٹنٹ ہے اسکن کے لیے. تو یہ والے سارے آپ نے ویجیٹیبل, فروٹس, نٹس بھی بہت کچھ ایسے پرٹیکولر نٹس ہیں جو آپ لے سکتے ہیں, جیسے بالوں کے لیے اور اسکن کے لیے. آلمنڈ ہے, اخروٹ ہے, یہ آپ لیں, یہ بہت اچھے ہیں آپ کی اسکن کے لیے. بالکل بالکل, اور آئی تھنک ہیلدی کھانا پینا تو ویسے ہی اوور آل بہت ضروری ہے اور بہت فائدہ مند ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر عائشہ, ہم جب دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے اشتہارات دیکھتے ہیں ہم کہ اسکن وائٹنگ کریمز جو ہے نا وہ آج کل بہت زیادہ فیمس ہیں. ٹھیک ہے, ہم مختلف کریمز دیکھتے ہیں وائٹنگ کریمز کے نام سے مشہور ہے, مختلف برانڈس کی نام نہیں لیتے اس وقت ان کا. تو کیا ہم کیوں وائٹنگ کریم اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کے اندر کیا ٹرینڈ ہے اس چیز کا؟ ہماری جو لوگوں میں اصل میں پتہ نہیں, آئی تھنک یہ ان کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ ہم گورے لگیں گے تو ہم بڑے خوبصورت لگیں گے, اور گورا ہر حال میں ہونا ہے, چاہے گورے ہونے کے چکر میں آپ اپنی اسکن کا بیڑا غرق کر دیں. میرے خیال میں یہ جو فارمولا کریمز ہوتی ہیں ان کو بالکل استعمال کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ ان کے اندر کچھ ایسی لائک مٹیریل ہے جس میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, اس کے اندر مرکری ہوتا ہے جو آپ کی اسکن کے لیے بہت ڈینجرس ہے, بہت. اور ہم تو کلینک میں ڈھیروں مریض دیکھتے ہیں جو آپ یقین مانیں 17-18 ایئرس کی لڑکیاں, لڑکے آتے ہیں ود جی لڑکوں میں بھی بہت شوق ہے ابھی اسکن کیئر کا اور یہ فارمولا کریمز لگانے کا. تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی اتنی خراب اسکن ہوتی ہے کہ آپ کو پھر ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے. تو بجائے اس کی کہ آپ اپنی جلد کو خراب کریں, آپ کچھ نہ کریں, یہ زیادہ بہتر ہے. صحیح بات ہے. تو فارمولا کریمز تو میں ایون پھر میرا بہت بڑا لیکچر ہوتا ہے پیشنٹس کے اوپر کہ بھائی پلیز آپ اس کو نہ یوز کیجیے, اسکن بہت ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. ایون 17 سال کے 20 سال کے بچے, ان کی اسکن ایسی ہوتی ہے جیسے 40-50 ایئرس کی اسکن ہے. میلازما, ٹو ٹون, پگمنٹیشن, ایکنی, بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو اسکن ہوتی ہے ان کی. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ یہ ہر چیز
इस्तेमाल ना करें और थोड़ा सा ज़रा आगे ही लें, आप इन्फॉर्मेशन लें कि ये जो चीज़ हम इस्तेमाल करें क्या ये ठीक है कि नहीं। ज़ाहिर सी बात है आप मुफ्त में तो नहीं ले रहे, पैसे ही खर्च कर रहे हैं ना, Of तो ये हर course. इंसान का हक है कि वो पूछे कि भाई ये जो चीज़ मैं ले रहा हूँ क्या ये ठीक है कि नहीं है। सही आजकल आप देखें ना, ये बहुत सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रांड्स ये ले लीजिए, ये हाँ। कितना है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे स्किन के मामले में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए, बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज़ें और गलत चीज़ ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और वैसे डॉक्टर आयशा आपने ये बहुत बेहतरीन बात की है कि सोशल मीडिया ने भी हमारी पहले आई थिंक हमारी स्किन फिर भी बहुत बहुत बेहतर हुआ बेहतर थी, करती, बहुत। और हम ये जो सोशल मीडिया से चीज़ें देख देख कर के इतनी क्रीम्स ऐसी, और फिर ऊपर से जो इंडोर्समेंट्स की जाती हैं उसकी बड़े बिल्कुल बड़े बिल्कुल, लोगों ये की। मेरे ख्याल में लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए। और देखें, हर चीज़ हर जगह के लिए नहीं होती। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मैं विटामिन सी सीरम भी लगा लूँ, 1% रेटिनॉल सीरम भी लगा लूँ और नियासिनामाइड भी लगा लूँ। अब भाई अब तीनों तीनों सीरम साथ लगा लेंगे तो स्किन का क्या होगा? तो मतलब जो चीज़ जिस वक्त ज़रूरत है आप उस वक्त अप्लाई करें उसको, सही ठीक है। और कम से कम बेसिक स्किन केयर, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, जिसमें 3-4 चीज़ें वो ज़रूर आप फॉलो करें, आपकी स्किन ऑटोमेटिकली बड़ी खूबसूरत लगेगी। अच्छा, एक मेरी किट है, ठीक है ना, एक पाउच है मेरे पास, ठीक है, और मैं कहती हूँ डॉक्टर आयशा मुझे इसमें ना 5 ऐसी चीज़ें जो मैं घर से बाहर भी जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो वो मेरे पर्स में होनी चाहिए, या कोई लड़का है या लड़की है, कोई भी 5 चीज़ें हमने अपनी ग्रॉसरी में। अच्छा, इसमें मेकअप शामिल है या नहीं? अच्छा, अभी हमने ना मेकअप की बात करनी ही नहीं है, मेकअप की बात अभी हम करेंगे बाद सही में, है, ठीक है, क्योंकि मेकअप भी जाहिर है एक बहुत ज़रूरी बड़ा है, पार्ट बहुत है ज़रूरी है। उसका ना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 5 आप क्या चीज़ें बताएंगी कि अच्छा भाई देखें, अपने उसमें होनी सबसे चाहिए। पहले अगर आपका बहुत लंबा टाइम आपने बाहर गुजारना है तो एक हाँ, फेस वॉश ठीक होना है, ज़रूरी है, जो ठीक आपकी है, स्किन के टाइप के अकॉर्डिंगली हो, जब वो आपको खुद ही उसमें पता लग जाएगा कौन सा हमें इस्तेमाल करना ठीक है। है, अच्छा, उसके बाद सन ब्लॉक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सन ब्लॉक होना बहुत ज़रूरी है। एक सिरम, कोई भी एक सिरम आप रख सकते हैं जिसमें विटामिन सी, नियासिनामाइड, कोई भी आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली। और पानी की बोतल बॉटल बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड, वाटर वेरी इनटेक बहुत हाँ, ज़रूरी है, ये आपने बिल्कुल, ज़रूर रखना है। और 5 हो गई या 4 हुई हैं अभी? 4 हो गई है। 4 हो गई हैं। पांचवी चीज़ कोई भी हमने एक और चीज़ बात की थी ना कि फेस वॉश हो गया, आपने कहा फेस वॉश, सन ब्लॉक, सन मॉइस्चराइजिंग लोशन, हाँ, वाटर बॉटल। मेरे ख्याल में बिल्कुल ये 4 चीज़ें इनफ होनी हैं, चाहिए, इनफ बिल्कुल। है, अगर मतलब मेकअप को हटा हाँ बिल्कुल, उस के। पर भी बात करेंगे, एक कॉल लेते हैं जी, चलिए डिस्कनेक्ट हो गई है, बिल्कुल। पानी की बॉटल देखें जी हर वक्त मेरे ये जी साथ है, मेरे साथ भी देखिए बिल्कुल, बॉटल ही है। और और फेसबुक पे भी कोई देख रहा है तो हम पानी जो है ना, मैं कहती हूँ आपके पास हर वक्त होने चाहिए, ठीक है, आप इसका एक एक सिप ही क्यों ना लेते रहें, बिल्कुल क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि पूरे दिन काम में हम इतने मसरूफ होते हैं, हमें नहीं याद रहता कि पानी भी पीना पानी है। पीना, तो एग्जैक्टली। पानी आप प्लीज़ सब लोग जिस वक्त इस, और स्पेशली वो लोग जो सारा सारा दिन बिल्कुल सड़क पे काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, सब लोग हैं। बिल्कुल, और मैं कहूँगी कि देखिए जी, जेल्स जो है ना हर किसी की, मैं ये नहीं कहती कि एक तबका है जिसका अपनी जेल का नहीं नहीं, ख्याल सब रखना है, सबकी सबने अपना ख्याल रखना है। अच्छा डॉक्टर आयशा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सारा दिन गर्मी में काम करते हैं, ठीक है, बाहर रोडों पर है, डिफरेंट और शोबे ऐसे जहाँ बहुत ज़्यादा स्किन का एक्सपोजर सन के सामने बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत दफ़ा ऐसे लोग कंप्लेन करते हैं गर्मियों में दाने हो जाते हैं, फोड़े निकल आते हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल जी भी जी। लोगों के साथ होते हैं। ओवरऑल अगर मैं स्किन की भी बात करूँ तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगी कि हमें ऐसे लोगों को कैसे ख्याल करना चाहिए अपनी स्किन का? देखिए, इस तरह से देखें, अब वही वाली बात है, आपको अपनी जेब भी देखनी है। अब हाँ, अगर मैं एक लंबी सी लिस्ट बता दूं कि जी ये भी मॉइस्चराइजिंग लोशन भी रखना है, ये भी रखना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। सिर्फ अच्छा, इतना है गर्मी दानों का आपने बहुत सुना होगा कि जी गर्मी दानी जी, बहुत गर्मी निकल आए दानी, जैसे वो देखिए बच्चों को। गर्मी दानी का हाँ, ये देखें, कुछ स्किन की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ्लेयर होती हैं। अब गर्मी दाने अगर किसी को हो गए हैं तो उसमें फिर आपने डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट आपने लेना है। अच्छा देखिए, सबकी बेस यही है कि आपने स्वेटिंग को मिनिमाइज़ करना है। सही, अब वो इधर आप पंखे से करें या आपने ड्राई करें बॉडी को, स्वेटिंग मिनिमाइज करेंगे तो काफ़ी स्किन के प्रॉब्लम्स कम होंगे। अच्छा, एक्ने की अगर बात करते हैं तो एक्ने में जैसे ऑयली अगर फेस हो रहा है आपका, तो आप फिर फेस वॉश कीजिए बार बार, ठीक है। अगर पॉसिबल नहीं तो 1 से 2 दफ़ा ज़रूर वॉश कीजिए, सही, वो इम्पोर्टेंट है, उससे आपकी मिनिमाइज हो सकती है प्रॉब्लम। बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आई थिंक हम बेसिक केयर भी कर लें तो काफ़ी जी चीज़ें उसमें बिल्कुल। आ जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर आयशा ने भी कहा कि हमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। और एक कॉल हम शामिल करते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? बहुत शुक्रिया।
صحیح صحیح ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی اچھا بالکل سوال، بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر عائشہ ہمارے پاس ایک کمرشل بریک ہے اور ان کا سوال بہت اچھا. ہم نے وائٹنگ کریم پہ بالکل بات کی، بلیچ اور اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. ہم ابھی بریک کے بعد کرتے ہیں. سامعین ہمارے ساتھ ہی رہیے، اسٹے ٹیون ود اس. We'll be right back after this short commercial break. ASPE sterilization and HCS freshness technology. Digital control system with full sensors, real freshness later. Higher. Ideas that create summer sale. Jahan milega up to 70% great discount in stores and online. clevershop.com. سامعین، امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کی پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین، اس وقت ہمارا آپ شو سن رہے ہیں ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے لائیو. سامعین، ڈاکٹر عائشہ ہنا آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کنسلٹنٹ ڈرمٹولوجسٹ فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل. ہم بریک سے پہلے ہمارے پاس بہت اچھی کال تھی کہ جو ہماری اسکن پہ ہم بہت زیادہ وائٹننگ کریمز استعمال کرتے ہیں، بلیچ کا استعمال، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل لوگوں کو پیش آتے ہیں. تو ڈاکٹر عائشہ، ایک دفعہ میں پھر چاہوں گی کہ بلیچ کے استعمال پہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے. دیکھیے، یہ بلیچنگ ایجنٹ جو استعمال ہو رہا ہے عام طور پہ پارلرز میں، اس میں بھی کچھ اس طرح کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو آپ کی اسکن کو بہت خراب کرتے ہیں، لائک اسٹیرائڈز ہے، مرکری ہے. بلیچنگ میں تو خیر عام طور پہ پیشنٹس کو بالکل منع کرتی ہوں کہ بلیچ نہ استعمال کریں آپ. فوٹو سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے بلیچ اگر آپ لگا کے اور کلین کر کے فیس گئے ہو باہر، تو اس سے بھی بہت زیادہ اسکن ڈسٹرائے ہوتی ہے. جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ان سب پروڈکٹس کا استعمال نہ کریں. ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں بنی ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں جس میں آپ کی فارمولا کریمز ہے، بلیچ ہے، یہ بہت ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے. ایک دفعہ اسکن خراب ہو گئی، اس کو ٹھیک کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو کوشش کیجیے. اور یہ دیکھیں، اگر کسی کا رنگ ٹین ہے یا کالا ہے تو وہ کوئی میجک تو نہیں ہوگا نا. آپ خود سوچیں کہ 5 منٹ میں جو ہے وہ گورا کرنے والی کریم ہے جو اتنی ساری فیس بک پہ بھی آ رہی ہوتی ہیں، جی ہم 10 منٹ میں بالکل گورے ہو جائیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے نا، یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے. تو تھوڑا سا خود میرے خیال میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ ایک دفعہ اگر خراب ہو گئی اسکن، اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے. اور اس کو بالکل ویسے، ظاہر اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے آپ کی خوبصورت اسکن، تو اس کو ویسا بنانا پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس لیول پہ جائیں نا، آپ اس کو خراب نہ کریں اسکن کو. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. آئی تھنک اور پھر ایشیائی خطے کی جب ہم بات کرتے ہیں، ویسے وہاں پر لوگوں کو زیادہ ہے کہ ان کو گورا ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم باہر ممالک میں جائیں تو وہ تو گورے خود ٹین کر رہے ہوتے ہیں خود کا، ان کو پسند ہے ایشین اسکن. لیکن بس یہ ایک ہے میرے خیال میں اس کی تھوڑی سی وہ انسان کسی آگے حال میں خوش نہیں خوش ہے. جی ایک بالکل کال خوش پہلے نہیں لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی
بہت شکریہ. Thank کوئی you. سوال پوچھنا چاہیں گے؟ یہ ابھی میں ہمارے پاس یاد کر رہا ہوں میری اسکن کا ایک جو ایشو ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو میری اسکن میں نمک بہت رہتی ہے اور دوسروں کے مجھے بہت پریشان کرتی ہے. میں جب عمر میری 15-18 کے لگ بھگ کے دنوں 35 ہے تو اس وقت میرے چہرے پہ دانے بہت تھے تو جسے میں نے وہ توڑ دیتا تھا تو وہ اس پہ نا کھڈے بن گئے جس سے مطلب وہ ہو سکتا ہے اگر اس کا کوئی علاج ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ٹوٹکا ایسا ہو یا وغیرہ ہو تو وہ بتا دیں اور یہ کرایہ کرا تھا. اوکے جی بہت شکریہ. جی 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 چکناہٹ کی جو بات کریں یہ ان کی ڈیفینیٹلی یہ بات کریں ایکنی کی. ان کی ایکنی پرون اسکن رہی ہوگی اور اب اس کو ایکنی کھول بھی دیتے ہیں. اب وہ بالکل یہ ایکنی کے جو پیشنٹ آتے ہیں نا سب سے پہلی میری ان کو جو ہدایت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ پلیز اپنے دانوں کو پھوڑے نہیں, ان کو اسکویز نہیں کیجیے, بیکاز اگر آپ نے پھوڑا تو پھر آٹومیٹکلی کھڈے بنیں گے. کھڈوں کا علاج سوائے انٹرونشن کے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ کی اسکن کا سارا ختم ہو گیا نا, بیچ ختم ہو گیا اس ایریا سے, تو جو اسکارنگ ہو جاتی ہے اس کے لیے پھر انٹرونشن کرانی پڑتی ہے. پھر آپ کو اپنی دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی انٹرونشن کے لیے آپ کو چاہیے ایک ہیوی اماؤنٹ بھی چاہیے. اچھا بہرحال آئلی جو ان کی اسکن ہے اس کے لیے بات کر رہے ہیں تو دیکھیں جن کی ایکنی کی ہسٹری رہتی ہے ان کو آگے بھی ایکنی کے جو فیس واش ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, وہ کنٹینیو رکھیں اور زیادہ فیس واش کریں اپنا. اگر فار ایگزامپل ان کے 2 گھنٹوں میں ہی آئل آ رہا ہے تو کوشش کریں اپنا چہرہ ڈرائی رکھیں. ٹھیک ہے, اور سن بلاک بھی پھر انہوں نے اسی طرح سے ہی استعمال کرنا ہے, واٹر بیسڈ یا جیل بیسڈ سن بلاک استعمال کریں گے. اچھا ایکنی اسکارنگ کی بات کر رہے تھے. دیکھیں اسکارنگ بھی ایکنی کی 3-4 قسم کی ہوتی ہے. کچھ سپرفیشل اسکارز ہوتے ہیں, کچھ ڈیپ اسکارز ہوتے ہیں, آئس پک اسکارز ہوتے ہیں. ہر اسکار کی ایک اپنی ٹریٹمنٹ ہے. اگر ڈیپ اسکار ہوگا تو اس میں پھر ڈفرینٹ قسم کے لیزرز ہوتے ہیں, مائکرو نیڈلنگ ہوتی ہے, سبسیشن ہوتا ہے, فیٹ مائکرو گرافٹنگ ہوتی ہے. یہ سارے پروسیجرس کی ٹائپس ہیں جو آپ نے اسکن کے لیے کروانی ہے. اگر آپ کو اسکارز ہیں تو اسکارز کے لیے تو پھر ان کو یہی مشورہ ہوگا کہ وہ اپنے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس آئیں, ان سے ملیں اور پھر اپنی ٹریٹمنٹ آپشنس پوچھیں. بالکل. اچھا ہمیں فیس بک پہ بھی دیپ کمار کا میسج ہے کہ ہیئر ڈائز الرجیز اینڈ سولوشنس پہ بات کریں. میں اس سے پہلے بات کرنا چاہتی ہوں گرمی کے موسم میں کوئی اسکن انفیکشنس بھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو جی لگتا ہے اسکن بہت زیادہ انفیکشن کچھ خاص پرٹیکولر انفیکشن ہے جو بہت کامن ہے گرمی کے موسم میں. سب سے کامن جو ایک تو ایکنی ایرپشن بہت ہوتی ہے, بار بار ایکنی کے اوپر بات ہو رہی ہے, ایکنی کامن ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر جیسے بال توڑ کہتے ہیں ہم, فولیکولائٹس, یہ بہت کامن ہے. بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں, فنگل انفیکشنز ہوتے ہیں. فنگل انفیکشنز بہت کامن ہے اسکن کے اندر, اور سن برن بہت کامن ہے. فنگل انفیکشن پسینے کی وجہ سے ہوتا ہے. جو باڈی فلیکچرز ہیں ان ایریا میں فنگس بہت کامنلی گرو کرتی ہے. تو یہ 4-5 چیزیں جو اسکن میں گرمیوں میں کامن ہے. اور پرکلی ہیٹ جیسے کہ گرمی دانے, یہ بھی کامن ہے. تو یہ اسکن کی کچھ بیماریاں جو گرمی میں مینیفیسٹ کرتی ہیں. بالکل. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ جی میڈم یہ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ گرمی میں جو آ رہی تھی یہ کون سے استعمال کر سکتے ہیں گرمی کے لیے, اس میں تو کوئی نقصان تو نہیں ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے, بالکل ابھی بتاتے ہیں آپ لائف سے. جی آپ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ ضرور استعمال کریں, لیکن زیادہ کوانٹٹی میں نہیں. مطلب آپ نے, کیونکہ اگر آپ سمپل پانی بھی پی رہے ہیں اور کچھ ڈرنکس اچھی لے رہے ہیں تو اس میں ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نمکیات کی کمی ہو رہی ہے, آپ کا کام کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ باہر جا کے کام کر رہے ہیں, آپ کو سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو آپ بالکل لے سکتے ہیں ORS. اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ باہر کام کر جی رہے جی ہوتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر عائشہ, یہاں پہ ایک سوال آیا ہوا فیس بک پہ کہ ہیئر ڈائز الرجیز اینڈ سولوشن سے پلیز تھوڑی سی گائیڈنس دیجیے گا. اچھا ہیئر ڈائی الرجی دیکھیں, سب سے پہلی بات جو ہے نا, جتنی بھی الرجیز ہوتی ہیں نا اس میں 85% اس کا جو سلوشن ہے کہ آپ جو چیز آپ کو الرجی کر رہی ہے اس کو استعمال نہ کریں آپ. صحیح ہے. اچھا اس میں بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. امونیا فری ڈائز جو ہوتی ہیں آج کل تو بہت ہے مارکیٹ میں, جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہیئر ڈائی الرجی ہو رہی ہے. اور اگر آپ ڈائی, آپ کو بہت مجبوری ہے کہ اچانک سے کوئی فنکشن آ گیا ہے, جی ہمیں فٹافٹ اپنے بال ڈائی کرنے ہیں, تو ایک اینٹی الرجک ضرور لیجیے ڈائی سے پہلے. اچھا دیکھیں وہ الرجی بھی ڈپینڈ کرتی ہے کہ کس طرح کی ہے. اگر کسی کو بہت سیویئر الرجی ہو رہی ہے, ان کی آئی سویل کر رہی ہیں, لپ سویل کر رہے ہیں, تو وہ نہ اپلائی کریں, اس کا آلٹرنیٹیو دیکھیں کوئی. اور اگر بہت مائلڈ سی الرجی ہوتی ہے تو آپ ایک اینٹی الرجک لے سکتے ہیں ڈائی سے پہلے. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ وہ ڈائی نہ استعمال کریں اگر آپ کو الرجی پرون ہے, آپ کی الرجیز آپ کو ہوتی ہے تو آپ وہ نہ استعمال کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے اس ہے وجہ تو سے. ان کو بھی ہمارا تو فرسٹ یہی پرائرٹی ہوتی ہے کہ جی نہ استعمال کیجیے. اس کی آلٹرنیٹیو دوسری ڈائز استعمال کر سکتے ہیں, بہت ساری ہیں ایسی مارکیٹ میں اویلیبل. بالکل.
اور ان کا یہ بھی سوال ہے کہ جو سلفیٹ فری شیمپو ہوتا ہے اس کا استعمال کیوں ضروری ہے؟ اچھا دیکھیں، سلفیٹ فری بیسیکلی وہ والے لوگ جن کو بہت زیادہ گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی ان کے بال ڈرائی ہو رہے ہیں، ان کو ڈینڈرف ہو رہی ہے، تو اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اچھا دیکھیں یہ ایک میتھ ہے نا، سلفیٹ فری تو فلانا فری، اس طرح کی چیزیں. میرے خیال میں اگر آپ کو بالوں میں کوئی پرابلم ہے، جیسے کہ بہت کامن ڈینڈرف ہے، کامن ہوتی ہے، تو اس کے لیے میڈیکیٹڈ اینٹی ڈینڈرف شیمپوز ہوتے ہیں جو آپ کو استعمال کرنے ہیں. ایک بالوں کی ایک بیسک کیئر ہے جس میں آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ آئلنگ ضرور کرنی ہے. اچھا یہ جو پرانے ٹائم سے بھی چلتا آ رہا ہے جی پوری رات آئل لگا کے رکھیں جی تو بال اچھے ہوں گے، ایسا نہیں ہے. آپ 2 گھنٹے کے لیے بھی نرش کر سکتے ہیں آئل لگا کے اپنے بالوں پہ اور پھر بال دھوئیں. دیکھیں شیمپو جو ہے نا، اس کی بہت رینج ہے اور ورائٹیز ہیں. بعض اگر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آپ نے بہت ہی مہنگا شیمپو لے لیا اور آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ تو مجھے سوٹ ہی نہیں کر رہا. بعض اوقات ایک نارمل سا شیمپو آپ کو سوٹ کرتا ہے. سو ٹرو. تو اپنے بالوں کو دیکھ کے، ان کی ہیلتھ کو دیکھ کے آپ شیمپوز، سرمس، آئلس کا سلیکشن کیجیے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر عائشہ، ہم بہت دفعہ میک اپ کا بھی ذکر کر چکے ہیں اور میں کہوں گی کہ میک اپ خواتین نہ کریں تو پھر تو بڑا بہت ہی ہی ظلم ہو جاتا ہے. میک ظلم اپ ہو کرنا جاتا بہت ہے نا. ضروری ہے جی. ٹھیک ہے. اور پھر جو میک اپ کی جو برانڈز ہیں اور پھر جو رینجز ہیں میک اپ کی، اتنا کچھ ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی بالکل نہیں ہے. بالکل. تو ٹھیک ہے، میک اپ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ میک اپ نہ کریں. ٹھیک ہے، تو اب اسکن پہ میک اپ بھی لگائیں تو اب کیسا میک اپ ہونا چاہیے اور پھر اس کی کلینزنگ اور اس کی کیسے اسکن کی مینٹیننس بھی ساتھ ساتھ کیسے رہے؟ اچھا دیکھیں میک اپ اپلائی کرنے سے پہلے، جیسے پہلے بھی میں نے بتایا کہ اسکن پریپریشن بہت ضروری ہے. وہ اسکن پریپریشن میں جیسے بتایا کہ فیس واش استعمال کرنا ہے آپ نے، نائسینامائڈ بیس سے فیس واش سے آپ اپنا چہرہ واش کیجیے. اس کے بعد آپ ہائلورونک ایسڈ کا ایک سرم لگائیں، اس کے اوپر پھر آپ موئسچرائز کیجیے اینڈ دین سن بلاک. یہ لیئر بنانی ہے. اگر آپ کے پاس سرم نہیں ہے تو آپ سمپل فیس واش کر کے سن بلاک موئسچرائز کر کے سن بلاک لگا لیں. دیکھیں یہ لیئر بنے گی نا تو آپ کی میک اپ آپ پہ کوئی بھی استعمال کریں آپ کی اسکن ٹھیک رہے گی. میک اپ کیسا استعمال کرنا ہے، بات گرمیوں کی ہو رہی ہے تو گرمیوں میں لائٹ ویٹ اور بریتھیبل جو آپ کی کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اور جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں وہ آپ اپلائی کریں فیس کے اوپر، بہت ہی لائٹ. ٹھیک ہے. واٹر پروف آپ مسکارا سے یوز کر سکتے ہیں. عام طور پہ دیکھیں بلش آن لگانا ہے یا آپ نے لپسٹک لگانی ہے تو ٹنٹس آج کل بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے اچھے آئے ہوئے ہیں بڑے برانڈس کے، اور بڑے وہ لگا کے بڑا پیارا لگتا ہے چہرہ. بالکل. اور آپ اس اسکن سے آپ میرے خیال میں تمام چیزیں کور کر سب سکتے ہیں. کچھ وہ ایک ہی ہے نا وہ، اور 5 منٹ میں آپ کا زبردست فیس تیار ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں آپ کو لائٹ ویٹ میک اپ آپ کیجیے، اس کو ویئر کریں. بہت ہیوی میک اپ اچھا بھی نہیں لگتا گرمیوں میں، سویٹنگ ہوتی ہے، سارا آدھا تو بہ ہی جاتا ہے. بالکل یہ والا بڑا مسئلہ، سویٹنگ ہوتی ہے اور پھر میک اپ بھی پورا خراب ہو جاتا ہے. تو اچھا میک اپ اپلائی تو ہم کر لیتے ہیں لیکن ہم سونے سے پہلے اس کی کلینزنگ کتنی اہم ہے؟ کلینزنگ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت. آپ اگر پورا دن اسکن کیئر نہیں کر رہے لیکن اگر رات میں آپ نے میک اپ ویئر کیا ہوا ہے اور آپ سو گئے ہیں تو آپ کی اسکن بہت ڈسٹرائے ہوتی ہے. تو میرے خیال میں 10 منٹ نکال لیں آپ اپنے لیے اور اپنی اسکن کو کلین کر کے اچھی طرح کسی بھی کلینزر سے آپ فیس واش کر سکتے ہیں اپنا. فیس واش کر کے کلین کر کے ایک سرم، وائٹامن سی سرم زیادہ تر رات میں اپلائی کرتے ہیں. اگر رنکلز ہیں تو 1% ویٹنول بھی لگا سکتے ہیں. دونوں کو ساتھ نہیں لگانا ہے، الگ الگ. جیسے میں نے پہلے بتایا نا سرمس سب ایک ساتھ نہیں لگاتے ہیں، الگ الگ ٹائمنگ ہوتی ہے. وہ ایک سرم کی آپ لیئر لگائیں. اگر آپ کی کوئی نائٹ کریم ہے آپ وہ اپلائی کر سکتی ہیں اور وہ کر کے اپنی اسکن اچھی سی اسموتھ کر کے پھر آپ سوئیں. نیند بھی اچھی آئے گی نا، پھر صاف ستھری اسکن ہو گئی ہے. صاف ستھری اسکن ہو گئی. اب ویسے آپ کہیں جب باہر سے دھوپ سے مٹی دھول سے سارا دن آپ گھر جائیں اور باقی آپ اچھا سے جو فیس واش سے منہ دھو لیں نا، کتنا ریفریشنگ فیل ہوتا ہے. بہت ریفریشنگ فیل ہوتا ہے اور اچھا بہت نیند بھی اچھی اچھا آتی بہت ہے. سارے لوگ وہ گلاب کا ارک بھی استعمال کرتے ہیں، منہ پہ اسپریز کرتے ہیں اس کے، کیا یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ جتنے، میں تو کبھی بھی نا ان کو منع نہیں کرتی جو ٹوٹکے ہیں نا، لیکن ٹوٹکے بھی طریقے کے ہوں. اب پتہ لگا آپ نے ٹماٹر بھی ڈال دیا، اس میں دہی بھی ڈال دی، آپ نے اس میں سارا کچھ ملا دیا، پھر فیس پہ لگا رہے ہیں تو فیس پہ تو اریٹیشن ہوگی نا. صحیح بات. تو یہ روز واٹر اچھا ہوتا ہے، بہت اسکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے، ہائیڈریٹنگ واٹر ہے. آپ دہی بہت اچھا ہے اسکن کے لیے، بیسن اچھا ہے، آلمنڈز اچھے ہیں، شہد بہت اچھا ہے. تو ٹوٹکے بھائی بالکل ٹوٹکے، میں خود بھی کرتی ہوں ٹوٹکے. صحیح بات ہے. بالکل جی کرنا چاہیے. یہ تو کرنا آپ کے چاہیے. آرگینک چیزیں آرگینک ہوتی چیزیں ہیں. بھائی وہ تو کبھی بھی ان کو ہم منع نہیں کریں گے، وہ استعمال کریں، لیکن کون سی چیز کب استعمال کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، یہ بڑا
बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। सब चीज़ें नहीं मिला के लगा लेनी सही फेस पे। बात है, वो दादी अम्मा के टोटके होते हैं ना, टोट तो के जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना, लोग जो है वो बेसन लगा लेते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि उनकी स्किन पे दाने निकलेंगे, दाने इसीलिए निकल आएंगे। देखिए यही मैं जैसे कह रही हूँ कि अपनी स्किन टाइप ज़रूर देखिए आप, और मेरे ख्याल में आपको अपनी स्किन का पता लग ही जाता है अगर आप थोड़ी बहुत केयर करते हो स्किन की, सही आपको बात। आइडिया हो जाता है अपनी स्किन के बारे में, और आप टोटके बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अब आप टोटके भी लगा रहे हैं, सीरम्स भी लगा रहे हैं और सब चीज़ें लगा रहे हैं एक साथ, तो वो फिर बाद में ऐसा होता है कि नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। और मैं ये कह सकती हूँ कि स्किन जो है ना वो वाहिद हिस्सा है हमारी जल्द का जिसका हम ख्याल बिल्कुल भी नहीं करते। करते करना चाहिए, बिल्कुल। करना चाहिए, बिल्कुल। नहीं करते। और फिर हमें बाद में कहीं जाके ख्याल आता है कि एक एज के बाद कि काश हम शुरू से ही अपनी स्किन का ख्याल स्पेशली जब आप 40 में पहुंचते हो ना सही बात फिर है। आपको बहुत होता है यार, यहाँ पे मैं थोड़ी केयर कर लेता या कर लेती स्किन की। तो जब एजिंग बढ़ने लगती है तो फिर आपको थोड़ा एहसास होता है कि यार नहीं, स्किन केयर बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी थी। बिल्कुल। अभी तो भी देर नहीं हुई है, अगर आप लोगों ने अभी भी सन ब्लॉक नहीं खरीदा तो ज़रूर ज़रूर लीजिए। खरीदिए और अपनी एटलीस्ट बेसिक स्किन केयर ज़रूर करें। बिल्कुल। आप प्लीज़ ये जो गोरा करने वाली क्रीमें है ना उसको इस्तेमाल करना छोड़ अगर दें। किसी के घर में हाँ, अभी गोरा करने वाली क्रीम पड़ी है तो मेरी बात माने, उसको उठा के खिड़की से बाहर फेंक दें। बिल्कुल फेंक दें, बिल्कुल फेंक दें। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अली से बात कर रहा हूँ। जी अली से। मुझे लग रहा है मैडम का गला खराब है, बार बार जो है वो गला ठीक कर रही है। जी। पानी का इस्तेमाल मैडम कम कीजिए आप। नहीं, आज हम पानी भी साथ साथ पी रहे हैं जी। क्या सवाल करेंगे? अच्छा, सही सवाल करूँगा कि आजकल के जाहिर सी बात है कि लोग होता है तो लोग पिकनिक पे जाते हैं, करने जाते हैं और शायद वगैरह जाते हैं और उसके वाटर पार्क वगैरह, ये चीज़ जो है वो जल जाती है। तो मतलब स्किन बर्न हो जाती है। हाँ, जी। बिल्कुल। स्किन बर्न हो जाती है। जब हम जाते हैं तो मतलब कुछ लगा देते हैं, पानी में जाते हैं तो कभी हो जाता है, तो वापस आने के बाद उसकी क्या चीज़ अप्लाई करें तो हमारा स्किन उसी चीज़ वापस आ जाए। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद इसका डॉक्टर आयशा जवाब देंगी। स्टे ट्यून विद अस। After this short commercial break. दागों का डर कैसे लोग सुनते फिकर, हैं शो ना। सर्फ एक्सेल है ना। नए सर्फ एक्सेल की स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी खींच निकाले हर तरह के फटे दाग, तो दागों से क्या डरना। सर्फ एक्सेल है ना। परफेक्ट है बिल्कुल। Featuring twin inverter technology, twin turbo fans, AFM sterilization, इन्होंने किया था कि and जैसे हम HCS पिकनिक वगैरह freshness पे जाते हैं technology, स्किन बर्न हो digital जाती है, तो control उससे पहले system क्या है with कि 4 याद रखिए sensors, गाड़ी से bring जब वापस आए freshness तो स्किन leader जलती हो जाए। higher. खराब हो जाए तो क्या करें? खराब हो तो क्या करें, तो पहले से ठंडा के लगे। हाँ, और पहले ही लगा के जाए कि खराब हो जाए, वो भी तो फिर क्या करें? ठीक है ना? कंसल्ट करें डॉक्टर हाँ? को, कंसल्ट करें डॉक्टर को, यही हाँ, है। वो स्किन बर्न हो जाती है ना, वो तो नॉर्मल चीज़ है, उसके लिए कुछ भी बता देते हैं, बताइए। नहीं, तो किसको तो किसको डॉक्टर किसको बताओ, ठीक है, क्या चीज़? मॉइस्चराइजिंग लोशन होता है, टॉपिकल स्लोरी होता है। हाँ, तो यही बता रही हूँ। एक्ने वगैरह की आवाज़ नहीं पड़ी है, तो फिर उसके लिए पहले आपको आके दिखाना पड़ेगा। क्या इस तरह नहीं बता सकते। सामीन अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। डॉक्टर आयशा हिना हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिल्द के अमराज की डॉक्टर हैं फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अभी भी आप शो में 15 मिनट और हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं 021-111-000-105 पर। आप फेसबुक पेज पे भी हमें लाइव इस वक्त देख रहे हैं www.fb.com/hotfm105 के ऊपर, वहाँ पर भी अपना पैगाम भेज सकते हैं। सामीन, ब्रेक से पहले कॉलर की कॉल थी, उसका था कि पिकनिक्स पर और बहुत सारी ऐसी जगहों पर हम जाते हैं जब बहुत धूप है, या यूजली बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल में जब बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे स्विमिंग भी करते हैं, ज़ाहिर है उसके अंदर क्लोरीन भी होता है, तो स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो उस पर क्या डॉक्टर आयशा बताएंगे देखिए आप? इसमें भी यही है कि आपने अपनी स्किन के लिए सनब्लॉक ज़रूर अप्लाई करना है। इवन अगर आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं फिर निकल के आ रहे हैं तो फिर दोबारा आप सनब्लॉक अप्लाई करें, री अप्लाई करें। तो प्रोटेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी स्किन ख़राब हो गई है तो उसके लिए देखें, फिर उसमें सन बर्न की बहुत टाइप्स होती हैं, उसमें ट्रीटमेंट होता है जिसमें मॉइस्चराइजिंग लोशन, कुछ टॉपिकल क्रीम्स होती हैं, एंटी एलर्जिक्स होती हैं, वो इस्तेमाल करनी होती हैं। और बेहतर यही है कि अगर आपकी इस तरह से सन बर्न हो गई है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। बिल्कुल। बिल्कुल आपसे कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर आयशा,
کچھ اہم ایسے سوالات ہیں جیسے ہم آج کل ہم اگر بات کریں پی آر پی پروسیجرس بہت ہو رہے ہیں اسکن کے لیے بہت ساری استھیٹک ٹریٹمنٹس بہت زیادہ ان ہیں آج کل ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ استھیٹک ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹریٹمنٹس چل رہے ہیں آپ کی ایجنگ کو دور کرنے کے لیے آپ کے اسکن کے پورس کے لیے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہیں تو میں چاہوں گی اس پہ تھوڑا سا بتائیے کہ پی آر پی اسپیشلی پی آر پی پروسیجرس کیا ہوتے ہیں اچھا پی آر پی بیسیکلی ایک پروسیجر ہے جو ایک بہت ہی بینائن پروسیجر ہے، اس کے بہت زیادہ نقصانات نہیں ہیں اور ایک نیچرل طریقے سے آپ اپنی باڈی کا بلڈ اس میں سے سرم اور پلیٹلیٹ گروتھ فیکٹرز بناتے ہیں، ایک خاص قسم کی مشین ہوتی ہے اس کے اندر، اور پھر اس کو اپنی پرٹیکولر ایریا میں انجیکٹ کرتے ہیں. لائک اگر اسکن میں آپ کی ٹو ٹون ہو رہی ہے، میلاسما ہو رہا ہے، سپرفیشل آپ کے ایکنی اسکارز ہیں، اوپن پورز ہیں، ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے. ڈارک سرکل ہو رہے ہیں اس کے لیے، اگر ہیئر فال ہو رہا ہے، کسی کا ایکیوٹ ہیئر فال ہے تو اس میں بھی پی آر پی کا بہت گہرا امپیکٹ آتا ہے اور اچھے ریزلٹس آتے ہیں اس میں. لیکن دیکھیں اگر کوئی بھی اگر پرابلم ہے نا تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ جی آپ نے پی آر پی کروا لیا بس اور آپ ٹھیک ہو گئے. دیکھیں کمبینیشن ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اگر کسی کو ایکنی اسکارز ہے تو اس میں پھر اسکارز کی ٹائپ دیکھنی ہے، پھر اس میں آپ پی آر پی ایڈوائز کریں گے یا لیزر یا جو بھی چیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کی تھیں وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے. ہیئر فال بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ ہیئر فال اگر کسی کو ہو رہا ہے تو انڈر لائن کازز ضرور دیکھنے ہوتے ہیں، جس میں ایک تو سب سے کامن آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے، خون کی کمی، اور ڈائٹ میں آپ کی وائٹامن D3 کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے، اس میں بہت ہیئر فال کامن ہے. کوئی ایکیوٹ اسٹریس ہوا ہے، کوئی بیماری ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بال گر رہے ہیں، تو ان سب کو تو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. پھر یہ ایک ایڈجوینٹ ٹریٹمنٹ کے طور پہ یہ یوز ہوتی ہے پی آر پی. اور ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں اس پہ ہم نے بہت اچھے ریزلٹس دیکھے ہیں، اسپیسیفکلی ایکیوٹ ہیئر فال میں پی آر پی کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں. بالکل. ایک کال لیتے ہیں ہمارے سے. جی السلام علیکم. کون ہے ہمارے سے کال پہ؟ ہیلو. جی وعلیکم السلام. تھوڑا سا زور سے بات کیجیے. جی جی بالکل آ رہی ہے. تھوڑی سی زور سے بات کریں. آئلی ہے. آئلی ہے. اچھا اچھا جب آپ کام کر رہی ہوتی ہے تو بہت پسینہ آتا ہے. ٹھیک ہے. کیا ایکزیما. ایگزیماز؟ اوکے تھوڑا اور زور سے بات کریں جی بہت پلیز. سلو ہے ان کی وائس. کہاں پہ ہوتا ہے ایگزیما؟ اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اوکے چلیے ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں یہ کوئی انہوں نے ایگزیما ایشو ہینڈ ایگزیما کی بیسیکلی یہ بات کریں تھی. اچھا ایگزیما بھی ایک ان کو اسکن کی پسینہ بھی شرم زیادہ آتا آتا ہے. ایگزیما جو ہینڈ ایگزیماز جو ہیں یہ بہت کامن ہے. وہ لوگ جن کا ڈائریکٹلی ایکسپوجر ہوتا ہے ڈٹرجنٹ سے اور اینٹی بیکٹیریل سوپس اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس سے سینیٹائزرس کا استعمال کر رہے ہیں، اس سے ہینڈ ایگزیما بہت کامن ہے. اچھا ایگزیما بھی ایک ایسی کرونک پرابلم ہے جس کا پریکاشنز اگر آپ لے لیں تو وہ بہت زیادہ ایگزیجریٹ نہیں ہوتا. خواتین جو کچن میں کام کرتی ہیں عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے پاس پیشنٹس بھی آتے ہیں وہ گلوز یوز نہیں کرتی، تو گلوز یوز کرنا بہت ضروری ہے. اپنے ہینڈس کو اگر آپ نے برتن دھو رہے ہو تو گلوز پہن کے آپ برتن دھوئیں، اس کے بعد آپ موئسچرائز ضرور کیجیے اپنے ہینڈس کو. اور اگر کہیں پہ ایگزیما ڈیولپ ہو رہا ہے تو فوراً اس کی دوائی لگانا شروع کریں. اس میں کمپاؤنڈنگز ہوتی ہیں، مختلف قسم کی کریمز ہوتی ہیں جو ایڈوائز کی جاتی ہیں، اینٹی الرجک ڈرگس ہوتی ہیں جو ایڈوائز کی جاتی ہیں. پھر اگر آپ سبزیاں کاٹ رہے ہیں تو چاپنگ بورڈ استعمال کریں، ڈائریکٹلی سبزی آپ کے ہینڈس پہ نہ لگے، اس سے بھی ایگزیما بہت کامن ہے. اچھا دوسرا انہوں نے سوال کیا تھا کہ مجھے کچن میں پسینہ آتا ہے زیادہ. دیکھیں میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ تو کس کو وہ نہیں تو کس آتا. کو نہیں آتا. تو آپ کوشش کیجئے، جیسے پانی تو پینا ہی ہے، آپ اس ایریا میں جہاں پہ آپ کام کر رہی ہیں وہاں پہ فین کا انتظام کریں. اگر فین نہیں ہے تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جا کے اپنا فیس کلین کریں، سویٹنگ کو کلین کریں، تاکہ آپ کی اسکن میں پرابلمس آپ کی بڑھے نہ. ڈاکٹر عائشہ پنکھا کہاں سے یوز کرنا، وہ پھر پتہ کیا ہوتا ہے وہ سالن جو بنا رہے ہوں نا وہ آنچ ہی نہیں لگے گی. ارے بھائی بہت اس طرح کے پنکھے موجود ہیں، آپ بالکل اچھا. صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ پیڈسٹل فین ایک سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں آپ صحیح اور بات. تھوڑی دیر کے لیے اپنی سویٹنگ، یا پھر اگر نہیں ہے چلیں فین نہیں ہے آپ ٹاول ضرور رکھیں اپنے پاس اپنی صحیح سویٹنگ بات کو ہے. کلین کرنے کے لیے. بالکل. اب سویٹنگ ہو رہی ہے تب اس کو کس طرح سے یا روکیں، تو یہ تو بات ہے منہ نا. واش بھی کر منہ لینا. واش کر لیں، ہاں. اپنا فیس واش کر پانی لیں، سے. ہینڈز واش کر لیں آپ. بالکل. ٹھیک ہے. ایک
all disconnect ہو گیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو ساری خواتین کا نا جنرل مسئلہ ہے نا, یہ اب کیا کریں. بالکل. جنرل اور مسئلہ اسپیشلی گرمی میں روٹی بنانا روٹی بنانا بڑا, اب کیا کریں, یہ تو اس کو کیسے ہم اوائڈ تو نہیں کر سکتے, روٹی بھی کھانی ہے. صحیح بات ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں جی, ہم نے مردوں کی بھی اسکن کے بارے میں بات کی. آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو پلیز بتائیے. ٹھیک. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. اچھا ڈاکٹر عائشہ, میں اس کے سوال کے ساتھ اپنا سوال ایک اور شامل کروں گی کہ ہائیجین جو ہے نا وہ اسکن کیئر میں کتنی امپورٹنٹ ہے. نہانا, آپ کے وہ پارٹ جس میں ہائیجین کی ضرورت ہے اس میں تھوڑا سا پلیز. اچھا, ان کے سوال کا جواب انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ جو فنگس والا ایشو ہے نا, یہ بہت کامن ہے ایک تو ہماری پاپولیشن میں. اچھا, اس میں جو اس کو ٹھیک نہ ہونے کی جو ایک مین وجہ ہے, وہ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی ٹریٹمنٹ پیشنٹس لیتے ہیں اس پہ کمپلائنٹ نہیں رہتے. سب آپٹیمل ٹریٹمنٹ لی جاتی ہے, اس کو کورس کو پورا کمپلیٹ نہیں کیا جاتا, اور بعض اوقات جو پرسکرپشن ہے وہ اس میں ڈوزز پراپر نہیں ہوتی ہیں, اور تو یہ جو پرابلم ہے یہ پرسسٹنٹ رہتی ہے. دوسرا, یہ کنٹیجیس ہے یہ پرابلم, یعنی کہ ایک سے دوسرے کو لگے گی. فیملی میں اگر سب لوگوں کو ہے تو سب لوگ ایک ساتھ ضرور ٹریٹ کریں, ورنہ ایک کی ٹھیک ہوتی ہے دوسرے کو پھر دوبارہ اس کو لگ جاتی ہے. تو یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ اس کو پراپر لینا ڈیوریشن تک بہت ضروری ہے. اور اس میں دیکھیں, اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے. اس میں آپ نے 2 سے 3 مہینے اینٹی فنگل ٹریٹمنٹ لینی ہے, جس میں ٹاپیکلز بھی ہیں, یعنی کہ لگانے والی کریم اور کھانے والی دوائیاں بھی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ آپ نے مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے, کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. ٹریٹمنٹ پراپر لیں, اس کا ڈیوریشن پراپر رکھیں, کانٹیکٹ پریکاشنس کیجیے, اور گھر میں تمام لوگ ایک ساتھ ٹریٹمنٹ کروائیں تو یہ پرابلم حل ہو جاتی ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ جو فنگس ہے نا, یہ ہماری اسکن میں ایک نارمل کمنسل ہے ہماری باڈی کا, اور جہاں پہ پسینہ آتا ہے وہاں پہ یہ گرو کرتی ہے. اگر کسی کو ہو گئی ہے, فنگل انفیکشن ہو گیا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس کریم لگا لیں اور لوشن لگا لیں تو وہ ٹھیک ہو گیا. اس کی پراپر ڈوز ہوتی ہے اور پراپر ڈیوریشن فالو کرنا ہوتا ہے. تو اگر ان کا ٹریٹ نہیں ہو رہا ہے تو وہ کنسلٹ کیجیے ڈرمیٹولوجسٹ کو, اور پراپر ٹریٹمنٹ پراپر ڈیوریشن کے ساتھ وہ ان کو لینا ضروری ہے. صحیح. کال ڈسکنیکٹ ہو گیا. بالکل بالکل. اچھا, میں ہائیجین کی بات کر رہی تھی. اچھا, ہائیجین میں دیکھیں, گرمیوں میں بھی جیسے گرمیاں کیا سردی, آپ کو ایک دفعہ تو نہانا بہت ضروری ہے. اچھا, اگر دن میں آپ 2 دفعہ بھی نہا رہے ہیں تو وہ بری چیز نہیں ہے. گرمیوں میں اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو نہانا ضروری ہے. صاف ستھرا رہنا تو ویسے ہی صفائی نصف ایمان ہے, تو صاف ستھرا رہنا بہت ضروری ہے. نہائیں, آپ اپنا فیس جیسے بتا رہی ہوں 2-3 دفعہ ضرور واش کریں. اور اگر آپ اپنی ہائیجین اچھی رکھیں گے تو آپ آٹومیٹکلی انفیکشنس کو منیمائز کر دیتے ہیں, تو یہ ضروری ہے. اچھا, اس کے لیے پھر دیکھیں, اگر آپ پانی استعمال کر رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر پانی کی ایکسپوجر, پانی ہارڈ واٹر استعمال کر رہے ہیں بالوں کے لیے, تو بالوں کو بہت ڈسٹروائے کرتا ہے, اس طرح اسکن کو بھی ڈسٹروائے کرتا ہے. تو آئیڈیلی ہر چیز پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی سب کے لیے, لیکن جتنی آپ بیسٹ چیزیں کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور فالو کریں. بالکل. ایک آخری کال دیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟ پوچھنا ہے کہ بچوں میں اسکن سورائسس کیا ہوتی ہے, اس پہ روشنی ڈال دیں, اور مجھے ہائپر پیگمنٹیشن بہت ہے, اس کو بھی بتا دیں پلیز. تھینک یو. اسکن سورائسس کی بات کریں بچوں میں, یہ بچوں میں بھی یہ کامن ہے, ایک ماروثی بیماری ہے جس کے اندر میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اسکن کے اوپر کھرن بن جاتی ہے, اس پہ اسکیلنگ آتی ہے. اور یہ دیکھیں گے ایک وہ اسکن ڈیزیز ہے جو کہ کرونیکلی چلتی ہے, وہ کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ نہیں ہوتی. آپ کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وتھ ٹریٹمنٹ, اور اپنے ڈرمیٹولوجسٹ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں پیشنٹ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ جڑ سے ختم نہیں ہوگی. سورائسس ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. بالکل. اور دوسرا سوال کیا اسکن پگمنٹیشن.
اسکن پگمنٹیشن کے لیے تو پھر وہی آپ نے ٹاپیکل کریمز ہیں، میڈیکیٹڈ کریمز استعمال کرنی ہے، سن بلاک استعمال کرنا ہے، اور کچھ برائٹننگ فیس واش ہوتے ہیں، سرمز ہوتے ہیں، اور اگر اس سے بھی نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر انٹرونشن ہوتی ہے جس پہ ہم پی آر پی، مائکرو نیڈلنگ، اور بہت ساری چیزیں جو ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں پیشنٹ کو. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ. آئی تھنک ہم نے پھر ایک کال آ رہی ہے، آئی تھنک جلدی سے ایک کال اور لے لیں. جی السلام علیکم. جی میرا سوال یہ ہے کہ گرمی کا دانوں کا جو ہے نا یہ حل ہے. اوکے جی، بہت شکریہ. ابھی ایکچولی ہمارے بالکل شو کا اختتام. گرمی دانوں کا کوئی حل ہے؟ گرمی دانوں کا حل یہی ہے کہ آپ نے اگر گرمی دانے ہو گئے تو اس کی ٹریٹمنٹ کروائیے. اس میں کچھ اینٹی الرجکس ہوتی ہیں، کچھ کریمز ہوتی ہیں، اور یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ. کیسا لگا شو پہ آ کے؟ ریڈیو بہت کے اچھا بارے میں لگا، کچھ کہیں بہت گے؟ اچھا لگا آپ سے مل کے، بہت اچھا لگا یہاں سب سے بات کر کے، بہت اچھا لگا. بہت شکریہ آپ کا. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ کہ آپ آئیں. اسکن کے اوپر جب بات کرتے ہیں سوالات تو بہت ہیں، ابھی بھی کالز آ رہی ہیں. انشاءاللہ پھر ڈاکٹر عائشہ کو بلائیں گے اور پھر مزید اور سوالات کریں گے. سامعین اب ہمارے پاس خبروں کا وقفہ ہے اور اس کے بعد شو کا دوسرا گھنٹے کا آغاز کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، کہیں نہیں جانا. اسٹے ٹیون ود اس.